السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مبشرا وحامدا ومصليا ومسلما. برادران ملت اسلامیہ، جملہ سامعین کرام، سادات کرام، علماء اہل سنت، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے بابا سے بلند پچھلے ہفتے میں نے جو عقیدہ بتایا تھا اس میں چیز میں نے بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی عقل کے ذریعے اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال آج پھر دے دوں تھوڑا آسانی کے لیے کہ دیکھیے خالق جو ہے وہ لامحدود ہے. اچھا ایک اور محدود کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک دائرہ بنا دیا، اب وہ ایک حد ہو گیا تو اسی کو کہتے ہیں حد، یعنی وہ محدود ہو گیا. سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود، کوئی حد نہیں ہے. سمجھے؟ خالق یعنی پیدا کرنے والا لامحدود ہے، اور مخلوق جو ہے وہ محدود ہے. یعنی حد کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، مخلوق جو ہے وہ محدود ہے، تو مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اور خالق لامحدود ہے. تو اب محدود لامحدود کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی ہم محدود ہیں، تو محدود لامحدود کو عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتی. اب اس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اسی کو بتایا کہ صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کریں گے. اچھا عقیدہ نمبر 4 میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر. کس کی صفتیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر. کیا مطلب عین غیر کا مطلب کیا؟ تو آگے لکھتے ہیں یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے. صفات اسی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے. اس کو آسانی کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی. ایک مثال میں آپ کو دوں بلا تشبیہ. بلا تشبیہ یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو صفت ہے، پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے. مثال کے طور پر پھول ہے، اس کی خوشبو جو ہے، جو خوشبو آ رہی ہے اس پھول سے، اس کی صفت ہے، یعنی اس کی خوبی ہے، اس کی پہچان ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے. پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے، اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے. پھول کی صفت کیا ہے؟ خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے. ایسے ہی رب کی صفت رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس صفت کو اس کی ذات نہیں کہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح پھول کی صفت خوشبو ہے لیکن خوشبو کو پھول نہیں کہہ رہے ہیں، ایسے ہی رب کی صفت رحمان اور رحیم ہے تو اس صفت کو رب کی ذات نہیں کہیں گے. اور جس طرح سے یہ خوشبو پھول سے الگ ہو کر نہیں پائی جاتی، پھول ہی میں تو خوشبو پائی جائے گی، تو ایسے ہی رب کی صفت رب سے الگ ہو کر نہیں پائی جائے گی. تو اسی کو کہا رب کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات کا ہی نام ہو ایسا نہیں ہے، اور وہ صفتیں اس سے جدا
جدا ہو کر پائی جائیں ایسا بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ایک اور مثال دے دو. مثال کے طور پر مولانا کریم صاحب بیٹھے ہیں، بلا تشبیہ آپ کو سمجھانے کے لیے. مولانا کریم صاحب ہیں، ان کے پاس جو علم ہے یہ ان کی صفت ہے. ان کے پاس جو علم ہے یہ ان کی صفت ہے، لیکن ان کے علم کو مولانا کریم صاحب کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ان کا علم ہے. اور ان کے پاس جو علم ہے یہ ان سے الگ ہو کر بھی نہیں پایا جائے گا، انہی کے ساتھ پایا جائے گا. تو ایسے ہی رب کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو رب کی ذات نہیں کہیں گے، اور ان صفتوں کو رب کی ذات نہیں کہیں گے، اور وہ صفتیں رب کے علاوہ بھی نہیں پائی جائیں گی، یعنی رب کے ساتھ ہی پائی جائیں گی، اسی کے ذات کے ساتھ ہی پائی جائیں گی. تو اسی کو کہا کہ رب کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر، یعنی اس کی صفتیں جو ہیں اسی ذات کا نام ہو ایسا بھی نہیں ہے، اور وہ صفتیں کسی اور میں پائی جائیں ایسا بھی نہیں ہے، اسی کے ساتھ پائی جائیں گی. سمجھ گئے؟ دوسرا عقیدہ یہ ہے، لکھتے ہیں جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے. ہم نے بتایا تھا قدیم کے معنی کیا؟ ہمیشہ سے ہے. ازلی ابدی کا معنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کی ذات و صفات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اب آگے ایک عقیدہ اور بیان کرتے ہیں کہ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. حادث کی صورت ہے یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی، پہلے نہ تھی پھر وجود میں آئی. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رب کی ذات اور صفات ہی ہمیشہ سے ہے، باقی ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے موجود نہ تھی پھر بعد میں وجود میں آئی. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. سمجھ گئے کہ رب کی ذات اور صفات ہی ہمیشہ سے ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر وجود میں آئی، پھر موجود ہوئی. سمجھ گئے؟ اور ایک عقیدہ آگے لکھتے ہیں کہ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے مخلوق نہیں ہے، تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ صفات الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ کیا ہے؟ گمراہ بددین ہے. یعنی جو یہ کہے کہ رب کی صفتیں مخلوق ہیں، رب نے پیدا کیا ہے، تو وہ گمراہ بددین ہے. اور جو یہ کہے کہ اس کی صفتیں پہلے نہ تھی بعد میں موجود ہیں، وہ بھی گمراہ بددین ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رب کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں، رب کی صفتیں جو ہے وہ مخلوق نہیں ہیں اور حادث بھی نہیں، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. سمجھ گئے؟ ہم نے 4 عقیدہ آج آپ کے سامنے بیان کیا. سمجھے؟ 4 عقیدہ بیان کیا، جس میں سے آگے ایک اور بتا دوں کیا؟ عقیدہ نمبر 9 بیان کرتے ہیں کہ جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے. یہ عقیدہ بہت اہم ہے. سمجھئے؟ جو عالم میں، یعنی عالم کہتے ہیں دنیا کو، جو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی شے کو قدیم مانے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور شے کو قدیم مانے یا اس کے ختم ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے. یعنی ہمارا عقیدہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ رب کی ذات اور صفات ہی قدیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز قدیم نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رب کی ذات و صفات قدیم ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حادث ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو عالم میں رب کی ذات و صفات کے علاوہ کسی چیز کو قدیم مانے یعنی ہمیشہ سے مانے، وہ کافر ہے، اور جو اس کے ختم ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک شے
فنا ہونے والی ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، سمجھ گئے؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات باقی رہنے والی ہے، باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اور اگر اب یہ کوئی کہے کہ ذات و صفات کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے جو باقی رہے گی تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی، سمجھ گئے؟ 10 منٹ ہو گیا، 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو ایک بار جو پہلے عقیدہ بتایا تھا اس کو تھوڑا اور سمجھا دیں، ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ بتایا کہ اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر۔ کسی کے پاس پین ہے؟ اور تو سب کچھ دیجیے، بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم نے لکھا، یہ پین کی صفت ہے، قلم کی صفت ہے، لیکن اس لکھنے کو آپ قلم کہیں گے اور اس کو قلم سے الگ کریں گے؟ تو ایسے ہی رب کی جو صفتیں ہیں، وہ اس سے الگ ہو کر نہیں پائی جاتی، اور وہ صفتیں رب کی ذات ہی کا نام ایسا بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جس طرح اس لکھنے کو آپ قلم نہیں کہیں گے اور اس لکھنے کو قلم سے الگ بھی نہیں کر سکتے، ایسے رب کی صفت کو رب کی ذات بھی نہیں کہیں گے اور رب کی ذات سے الگ بھی نہیں کریں گے، سمجھ گئے؟ تو اسی کو کہتے ہیں اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر، سمجھ گئے؟ آسانی کر دی آپ کے لیے، سمجھ میں آ گیا ہوگا، سمجھ گئے؟ اور کوئی سوال اس کے متعلق ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی جی، دیکھیے سوال بہتر ہے کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے عام طور پر، یہ رواج ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بتی جو ہے وہ خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے، خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مطلقاً اس کا جلانا جائز ہے، مباح ہے، لیکن یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، غیر شرعی کام نہ ہو۔ اس کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ 2 طریقوں سے۔ نمبر 1 خوشبو کے لیے، مثال کے طور پر جلایا، اب خوشبو جہاں جہاں ہمیں پھیلانی ہے ہم اس کو گھما سکتے ہیں خوشبو کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے یہ اگربتی ہے، اس پر کسی سے کچھ پڑھا لیا، کسی آیت کریمہ یا کوئی دعا وغیرہ پڑھا لیا، اب وہ اگربتی جلانے کے بعد اس کا دھواں ہم ادھر ادھر گھر میں، مکان میں، دکان میں پھیلا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس پر آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس سے برکت ہوگی، سبحان اللہ، اس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے لوبان وغیرہ کا دھونی دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کا بھی دھونی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے کہ یا تو خوشبو کے لیے دھونی دے رہے ہیں، یا تو اس پر کچھ پڑھا ہے، یا کسی بزرگ کے آستانے پر وہ اگربتی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے ہم لے آئے اس نیت سے کہ بزرگ کے آستانے پہ رکھی تھی، فیض ملا ہوگا بزرگ کا، تو وہاں سے ہم لے آئے، اب اس کو ہم جلا کر گھروں میں دھواں دے رہے ہیں تاکہ ہمیں فیض مل جائے۔ ان طریقوں سے اگربتی کا جلانا جائز ہے، لیکن ہاں جو کافر ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ اگربتی جلا کر جب ایسے ایسے گھماتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس اگربتی سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، یعنی اگربتی سے ہمارے جسم میں برکت ہونے والی ہے، یا بہت سارے لوگ اس کو معبود بھی سمجھتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر کہ آپ دکان سے اگربتی لے کر آئے، اب اس کو آپ جلا دیں، جلانے کے بعد اگر آپ یہ سوچیں اس سے برکت ہوگی تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس پہ نہ کچھ پڑھا گیا ہے، نہ کہیں کسی بزرگ کے آستانے سے لایا گیا ہے، تو برکت کیسے ہوگی؟ دکان سے لے آئے، اب جلا رہے ہیں، اس کو سوچنے برکت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس وقت خوشبو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے 2 طریقہ جائز بتا دیا، اگر کسی بزرگ کے آستانے سے لائے ہیں تو ان کی برکت فیض حاصل کرنے کے لیے جلا کر دھواں دے سکتے ہیں، وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ اور ایک یہ کہ کسی سے کچھ پڑھا لیا ہوا، آیت کریمہ پڑھا لیا، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے دھواں دے سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیروں کی نیتیں ہوتی ہیں، غیروں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ
اس کو معبود بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی اگربتی کو یہ مانتے ہیں کہ ایسے ایسے گھما دیں گے تو اس سے رزق میں برکت ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے، اس طرح سے ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے. خوشبو کے لیے استعمال کرنا ہے یا اس پر کچھ پڑھا کر اس کا دھواں ادھر ادھر سے دے دینا ہے، یہ طریقہ جائز ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سے بتا دیا جائے. سمجھ گئے؟ اور بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں پوچھ سکتے ہیں اس متعلق. سمجھ گئے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ کریم جو بھی بیان ہوا ہے اسی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آئیے مل کر پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.